درس بخاری کا سلسلہ کتاب الشہادات تک پہنچا تھا، یعنی ایسی حدیثوں کے مجموعے تک جو گواہی سے متعلق ہیں۔ حدیث نمبر 2641 آج سے انشاءاللہ بیان ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ نے کہا کہ میں نے سنا حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کے ذریعے لوگوں کا مواخذہ کیا جاتا تھا، یعنی ان کی گرفت کی جاتی تھی، اور بے شک اب وحی منقطع ہو گئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو سلسلہ وحی رک چکا ہے، اور اب ہم تمہارا مواخذہ تمہارے ظاہر اعمال کے سبب سے کریں گے، پس جس نے ہمارے لیے نیک عمل کو ظاہر کیا ہم اس کو امان میں رکھیں گے اور اس کو اپنا مقرب کریں گے، اور اس کے باطن کی کوئی چیز ہماری طرف مفوض نہیں ہے، یعنی سونپی نہیں گئی ہے، اس کے باطن کا اللہ ہی حساب کرے گا، اور جس نے ہمارے سامنے کسی برے کام کو ظاہر کیا ہم اس کو امان میں نہیں رکھیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے، خواہ وہ یہ کہے کہ اس کے باطن میں نیکی ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث سے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ آپ امیر المومنین بننے کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس تھا تو اگر کوئی غلط کام کرتا، کوئی اسلام کے خلاف جاتا جس سے منافقین تھے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیات نازل ہو جاتی تھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ نہیں فرماتے تھے کہ میں تمہارے باطن کو جان چکا ہوں، تم ضرور غلط ہو، میں نے اپنے علم سے جان لیا ہے، بلکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے توقف فرماتے تھے۔ جیسے بعض اوقات کسی جہاد کی قول دی ہے اور منافقین پیچھے رہ گئے تو واپس آ کر سب پر واجب تھا کہ وہ اپنے اپنے اعذار، اپنے عذر، وہ اسباب بیان کریں جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو یہ منافق پہلے سوچ کے رکھتے تھے کہ ہم نے یہ جھوٹ بولنا ہے، یہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیات ہیں، آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا کرتا تھا کہ یا اے حبیب جب آپ واپس جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے آزار لے کر حاضر ہوں گے، جھوٹے جھوٹے عذر پیش کریں گے۔ تو وہ دور ایک ایسا تھا کہ اس میں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی تھی، اور اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان انتہائی خوفزدہ رہتے تھے، معاذ اللہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کا کوئی ویک پوائنٹ تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ نادانستہ طور پر ہم سے کسی ایسے فعل کا صدور نہ ہو جائے کہ اس پر کوئی آیت نازل ہو جائے، اس لیے وہ حتی الامکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری تمنا ہوتی تھی کہ کوئی اعرابی صحابی آئیں، یعنی گاؤں کے دیہاتی صحابی آئیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات کے جوابات دیں تو ہمیں بھی علم سیکھنے کا موقع ملے۔ تو وہ خود کویسچن کیوں نہیں کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کوئی بات غلط نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے اور ہمارے خلاف وحی نازل ہو جائے۔ حالانکہ دائرہ ادب میں رہ کر اور صحیح سوال کرنا منع نہیں تھا، لیکن وہ خوفزدہ رہتے تھے، اور چونکہ اعرابی صحابی آداب مجلس رسول سے اتنے واقف نہیں تھے تو ان کی ناواقفی ایک عذر بن جایا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں تھے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کوئی وعید یا کوئی آیت نازل ہوتی۔ دوسرا اسی طریقے سے یہ منافقین وغیرہ تھے جو آ کر خراب کوئی معاملہ کرتے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی، ان کے بارے میں پتہ چل جاتا، اور اسی طرح یہود بعض اوقات ایسا کرتے تھے، تو صحابہ کرام ڈرتے رہتے تھے۔ ایسی ایک روایت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں، یہ بخاری کے اندر ہی کتاب النکاح میں آئی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جلوہ افروز رہے ہم اپنی ازواج سے باتیں کرنے میں بڑی احتیاط کرتے تھے اور بے تکلف ہونے میں بہت ہی ڈرتے تھے، لیکن جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو پھر ہم باتیں کرنے لگے بے تکلف ہو کر، اور پھر ہمیں اتنا خوف نہ رہا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی کہ چونکہ تمام چیزوں سے ابھی وہ واقف، وہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی ایسا دین کا پہلو ہو جو مخفی ہو، ہم کو ایسا معاملہ کریں تو آیت نازل ہو جائے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، اس کے علاوہ اگر ہم کوئی کام کریں گے بھی، یعنی اس کے خلاف نہیں، لیکن کوئی ایسا کام جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے،
قرآن پاک خاموش رہا تو اس کے جواز کی دلیل ہوگا، تو پھر وہ تھوڑا سا کھل گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دور ایسا تھا کہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قلب میں الہام کردہ معاملات سے، الہام کردہ کسی بات سے جان جایا کرتے تھے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سرکار نے بتا دیا کہ تم اس ارادے سے آئے تھے، یا تم نے یہ پہلے منصوبہ بنایا تھا پھر میرے سامنے آئے۔ الخصائص القبریٰ میں ایسی حدیثیں بہت ساری نقل کی گئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یا پھر آیات نازل ہوتی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو اب وحی کا سلسلہ منقطع ہوا۔ اب کس طریقے سے فیصلہ کریں گے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اب ہم لوگوں کے ظاہر کو دیکھیں گے، اگر اس کا ظاہر نیک ہے، وہ پرہیزگار ہے، تو پھر ہم اس کی تصدیق بھی کریں گے، اس کو امین بھی مانیں گے، اس کی تعظیم بھی کریں گے، توقیر بھی کریں گے۔ اور اگر کسی کا ظاہر غلط ہوگا تو ہم اس کے مطابق اس کو مقرب نہیں بنائیں گے، اسے قریب نہیں کریں گے، اور اس کی تعظیم نہیں کریں گے۔ تو بس یہ ایک خلاصہ ہے جو ذہن میں رکھیں۔ اب اس کی روشنی میں دوبارہ ایک دفعہ اس حدیث کو دیکھ لیں، پھر میں چند باتیں موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے تھے، عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں وحی کے ذریعے لوگوں کا مواخذہ کیا جاتا تھا، اور بے شک اب وحی منقطع ہو چکی ہے، اور اب ہم تمہارا مواخذہ تمہارے ظاہری اعمال کے سبب کریں گے۔ پس جس نے ہمارے لیے نیک عمل کو ظاہر کیا ہم اس کو امان میں رکھیں گے۔ امان کا مطلب اس کو امین مانیں گے، اور اس کو اپنا مقرب کریں گے، یعنی اس کی تعظیم کریں گے، اور اس کے باطن کی کوئی چیز ہماری طرف مفوض نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے باطن پر مطلع ہونا اس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا۔ ظاہر کا اعتبار ہوگا اس شخص کے قول کا، اس کے ظاہری عمل کا، اور اسی طرح اگر وہ گواہ لے آتا ہے تو گواہ بھی ایک ظاہری چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ شرعی نصاب پورا کر دیتا ہے، اپنے موقف پر گواہ لے آتا ہے، تو گواہوں کو بنیاد بنا کر اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اب اگر وہ جھوٹے گواہ لے کر آتا ہے تو وبال اس پر ہے آخرت کا، پتہ چل جائے گا تو حاکم اسلام اس کی گرفت کرے گا، اور پتہ نہیں چلا تو حاکم اسلام اس بات کا مکلف ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ گواہوں کی بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ کرے۔ اگرچہ یہ جھوٹے گواہ لے آئے اور یہ خود ظالم ہو، بچ جائے اور مظلوم کو پھنسوا دے، لیکن حاکم کی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ باطن سے چیزوں کو باہر نکالے۔ اسی کی روشنی میں جو ججز ہوتے ہیں، بعض اوقات اگر واقعی وہ دیانتداری سے فیصلہ کر رہے ہیں تو دونوں وکلاء کی وہ باتیں سنتے ہیں، ان کے دلائل سنتے ہیں۔ بعض اوقات جو فریق مخالف ہوتا ہے اس سے دوسرے کا وکیل جرح کرتا ہے، ان ظاہر چیزوں کو بنیاد بنا کر پھر گواہ وغیرہ ہوتے ہیں، جج ایک فیصلہ کرتا ہے، اور اس فیصلے میں بعض اوقات غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اعتبار سے بالکل ٹھیک اس نے فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اگر آپ حقیقت حال کے اعتبار سے دیکھیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مظلوم کے خلاف ہی فیصلہ ہو جاتا ہے، تو کیا اس جج کی آخرت میں گرفت ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے باطن کا معاملہ ہمیں تفویض نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہے، کون کس کے باطن پہ مطلع ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا جج اچھی طریقے سے دلائل سنے گا، اور وہ کویسچن کرنا چاہے تو وہ کویسچنز بھی کرے گا، گواہوں کو سنے گا، اور پھر وہ فیصلہ کرے گا۔ وہ اتنے کا ہی مکلف تھا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں معاف فرمائے گا۔ ہاں اگر خود اس کے باطن میں خیانت تھی، ذہن میں خیانت تھی، تو وہ الگ بات ہے، وہ اس کی گرفت پھر آخرت میں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے باطن کا اللہ تعالیٰ حساب کرے گا، اور جس نے ہمارے سامنے کسی برے کام کو ظاہر کیا ہم اس کو امان میں نہیں رکھیں گے، اور نہ اس کی تصدیق کریں گے، چاہے وہ یہ کہے کہ اس کے باطن میں نیکی ہے۔ تو اس کی روشنی میں ذرا غور کریں کہ آج کل ہمارے گھروں میں بھی بعض اوقات میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک فریق سچ کہہ رہا ہوتا ہے، ایک جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے، گھر کے بڑے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو ہم فیصلہ کرتے ہیں، لیکن وہ فیصلے اس لیے نہیں کر پاتے کہ باطن تو ظاہر نہیں ہے، اور دونوں ہی بعض اوقات قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں اور قرآن اٹھا رہے ہوتے ہیں، اب بڑے کیا کریں؟ تو لہٰذا وہ دلائل کی روشنی میں اور دیانتداری سے اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے باطن پر مطلع ہونا اس کا انہیں مکلف نہیں بنایا گیا، لہٰذا اگر وہ کوئی غلط فیصلہ بھی کرتے ہیں تو وہ عند اللہ انشاءاللہ قابل گرفت نہیں ہوں گے۔ ہمارا مشورہ اس صورت میں یہی ہوتا ہے کہ از خود فیصلہ نہ کریں، بلکہ کسی دینی شخصیت سے رابطہ کر کے ان کو بیچ میں ڈالیں، تاکہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور انویسٹیگیشن کر سکیں،
کیونکہ ہر ایک کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ کس سے کیا بات کہلوانی ہے اور اس کا شرعی اعتبار سے کتنا وزن ہے، یہ مفتیان کرام زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو ایسے کسی شخص کو درمیان میں رکھیں۔ ایسی بعض اوقات ماں باپ ایک جج بن جاتے ہیں مجبوراً، کہ بچے دونوں جیسے اولاد ہیں، وہ آ کے امی دیکھیں اس نے مجھے یہ کہا، دوسرے کہتا ہے یہ کہا، اب ماں باپ بیچارے کیسے فیصلہ کریں؟ باطن پہ تو مطلع نہیں ہے، تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظاہری دلائل کو سن کر یا ایموشنل ہو کر، جیسے بیٹی اور بیٹے کا مسئلہ تو بیٹی رو پڑی تو مائلان ہو گیا، اور انہوں نے بیٹی کے جھوٹے ہونے کے باوجود اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اگر انہوں نے پوری دیانتداری سے کیا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے، جو ایسے افراد جن کو کبھی زندگی میں اس طرح کے غیر منصفانہ فیصلوں کا سامنا کرنا پڑا ہو، کہ اپنے ماں باپ کو معاف کر دیں۔ انہیں کیا پتہ کہ آپ کا باطن ٹھیک ہے، اس کا باطن غلط ہے، انہوں نے ظاہر کا اعتبار کر کے فیصلہ کر دیا۔ اس میں ایک اولاد بعض اوقات ناراض ہو جاتی ہے کہ آپ نے کیسے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ آپ یہی کرتے ہیں کہ کسی ایک کی فیور میں زیادہ بولتے ہیں، اور وہ پھر دور ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، بعض اوقات بات چیت چھوڑ دیتا ہے، قطع تعلق کر دیتا ہے۔ ایسے بچوں سے میری گزارش ہے، مجھے بتائیں ماں باپ کے پاس کوئی آلہ ہے جس سے آپ کے باطن کو جھانک لیں، یا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ دلوں کے معاملات کو ٹٹول لیں؟ جب آپ ماں باپ بنیں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہوگا کہ جب بچے اپنے مطالبات لے کر آئیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس کی مانیں یا اس کی مانیں، دونوں اپنی جگہ صحیح نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ججز کا تو میں نے بتا دیا، ایسی کلاس میں ٹیچرز ہوتے ہیں بعض اوقات، اور بچے شکایت لے کر آتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اور بعض اوقات بچے جھوٹے گواہ بنا لیتے ہیں، اپنے کلاس فیلوز کو کہہ دیتے ہیں میرے حق میں گواہی دینا۔ تو پھر ٹیچر تو اسی بات کا مکلف تھا نا کہ وہ دونوں کی سنتا، اور سننے کے بعد جس کی بات وزندار محسوس ہو، جس کے حق میں گواہ موجود ہوں، انہی کے حق میں فیصلہ کریں۔ اس میں دوسرا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ دیکھیں کتنا غلط فیصلہ کیا ہے، میں ٹھیک ہوں پھر بھی ان کے حق میں کر لیا۔ لیکن آپ ذرا ایک لمحے کے لیے اس ٹیچر کے جگہ خود بیٹھ کر دیکھیں، پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ ان کے پاس گواہ بھی موجود ہے، آپ بھی یہی فیصلہ کریں گے، اور وہ ٹیچر اگر واقعی دیانتدارانہ فیصلہ کر رہا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آخرت میں ان کی کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ باطن کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے باطن پہ پکڑے گا۔ اسی طرح جھگڑوں کے مسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات دیگر اور چیزیں ہوتی ہیں، تو جو بھی ایسا کوئی ہے کہ منصف بنے اور دیانتدارانہ فیصلہ کرے تو وہ اسی بات کا مکلف ہے کہ دونوں کی باتیں سنیں، ان کے ظاہر کو دیکھے، گواہوں کو دیکھے اور فیصلہ کرے۔ کس کے باطن میں کیا ہے اس کے جاننے کا اسے مکلف نہیں بنایا گیا۔ لیکن میں یہی مشورہ دیتا ہوں عام لوگوں کو کہ آپ خود منصف نہ بنیں، جج نہ بنیں۔ ہر چیز میں علماء کے پاس بھی نہیں جایا جاتا، چھوٹی موٹی چیزوں میں تو کر لیں، لیکن جیسے جھگڑوں کے مسائل ہوتے ہیں، طلاق کے مسائل ہو جاتے ہیں، اور وراثت کے مسائل ہوتے ہیں، اسی طرح مال کے لینے دینے کے مسئلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے قرضے لیے ہوتے ہیں، اس میں جھگڑا پڑ جاتا ہے، امانت دبانے کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ از خود فیصلہ کرنے کے بجائے کسی صاحب علم اور صاحب تقوی سے اس کا حل نکلوایا جائے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، بابو تعدیلی کم یجوز، کم از کم کتنے آدمیوں کی تعدیل جائز ہے۔ تعدیل معنی عادل قرار دینا، تو اور عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل اس عاقل بالغ مسلمان کو کہتے ہیں کہ جو صاحب علم ہو، صاحب تقوی ہو، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ جاری نہ ہوا ہو، اس کا ظاہر بالکل شریعت کے مطابق ہو، اور جب ہم کچھ مطلب پوشیدہ انویسٹیگیشن کریں، مثلا چپ چاپ اس سے گھر پہ جا کے معلوم کریں، دوستوں سے، جہاں وہ مارکیٹ میں ہے وہاں پر، یا جہاں کاروبار کرتا ہے دیگر، ہر جگہ لوگوں کی رائے لیں، سب کی پازیٹیو رائے اس کے بارے میں آئے، اور کبھی اس پر کوئی حد وغیرہ جاری نہ ہوئی ہو، جیسے حد قذف کہتے ہیں، کسی پہ جھوٹا زنا کا الزام لگا دیا، حد جاری ہوئی، تو یہ تو گواہی کے قابل عادل نہیں کہلائے گا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو ہم اسے کہیں گے یہ عادل ہے۔ اب یہ عادل اگر کسی اور کو عادل قرار دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح آدمی ہے، تو اس کی گواہی دوسرے کے حق میں قبول کی جائے گی۔ تو یہ جو کسی کو عادل قرار دینا ہے، تو کتنے لوگ ہوں کہ سامنے والا عادل بنے گا، 2 یا 1؟ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس سلسلے میں ایک شخص کی گواہی بھی کافی ہے، شرط ہے کہ وہ خود اس کا اہل ہو کہ وہ گواہی دے سکے۔ اس پر یہ حدیث لے کر آئے 2642 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا،
تو لوگوں نے اس کی اچھائی بیان کی، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، پھر لوگوں نے اس کی برائی بیان کی یا پہلی والی بات کے علاوہ کوئی اور بات بیان کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ بس عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ نے اس کے لیے بھی کہا واجب ہو گئی، اس کے لیے بھی کہا واجب ہو گئی، یعنی کیا راز ہے اس میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مومن لوگوں کی گواہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے، یہ زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ سرکار نے جو فرمایا پہلے کی تعریف سن کر کے واجب ہو گئی، اس سے مراد تھا جنت واجب ہو گئی، اور جس کی برائی اور خرابی بیان کی اس کے بارے میں فرمایا واجب ہو گئی، یعنی جہنم واجب ہو گئی۔ اور استفسار پر جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، کسی کے بارے میں تمہاری زبان پر اچھی رائے قائم ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اور اگر تم نے کسی کے خلاف گواہی دی تو تم اس کے برے فعل پر بھی گواہ ہو، اس کا مطلب ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ایک وہی گواہی دینا کہ کسی کے بارے میں گواہی دینا، پہلے جنازے کے بارے میں گواہی دی گئی کہ وہ اچھا ہے تو سرکار نے گواہی کو گویا کہ قبول بھی کر لیا اور اس کے بارے میں جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ لیکن میں پہلے بھی ایک دفعہ غالباً وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، وہ سارے کے سارے صاحب علم تھے، صاحب تقوی تھے، خوف خدا رکھنے والے تھے، نبی کریم کے صحبت یافتہ تھے، آپ ہی کے پاس رہ کر ان کی تربیت ہوئی تھی، ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم موجود تھا۔ اس وقت جب اب انہوں نے کوئی گواہی دی تو یہ معتبر ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے محلے کے اندر کچھ لوگ گواہی دے دیں تو ہم ان کی گواہی قبول کر لیں، نہ وہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، بات بات پہ جھوٹ بولیں اور ذاتی مفادات ملنے یا نقصانات کا شکار ہونے سے اپنی رائے بدل دیں کہ ایک آدمی ان کو پیسہ دیتا رہے تو یہ سب سے بڑا سخی یہ ہے اور متقی یہ ہے، اور اگر وہ احسانات کو روک لے تو سب سے برا یہ ہے، یا جو ان کو فائدہ نہ پہنچائے وہ برا اور جو فائدہ پہنچائے وہ سب سے اچھا۔ ایسے لوگوں کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہ چاہے گھر والے ہوں چاہے وہ محلے والے ہوں۔ ہاں ان کی اس گواہی کا اعتبار ہوگا کہ جو اعلانیہ طور پر آدمی پہلے کر رہا ہے، مثلا ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اب اگر محلے والے بھی گواہی دیں کہ یہ شراب پی رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، قبول کی جائے گی کہ وہ گواہی نہ بھی ہوتی تب بھی اس کا ظاہری عمل اس کی اس برائی کو واضح کرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن جو اس کے پوشیدہ معاملات ہیں اس میں اس طرح کے فساق و فجار کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بعض اوقات سوشل میڈیا پر کسی شخص کے خلاف کچھ لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہاں وہ تو ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ یار کتنے لوگ اس کے بارے خلاف بول رہے ہیں، تو یقیناً وہ ایسا ہی ہوگا۔ نو، ان کی اگر یہ سارے کے سارے گواہی دینے والے فاسق و فاجر ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، ان میں سے چاہے لاکھوں جمع ہو جائیں ان کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مطلب گواہی کے اہل ہی نہیں ہے حقیقتاً کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کے۔ اس پہ بھی بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن اس ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنا ایک شخصی معیار، ایک شخصی وقار خود گرایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کر کر کے، قرآن و حدیث کو اگنور کر کے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیمات کو پس پشت پھینک کر، نفس و شیطان کی اطاعت میں بالکل جمے ہوئے اور اللہ اور رسول کی اطاعت میں بالکل مرے ہوئے کہ ہمیں نصیحت کی بات سن کر ہمارے چہرے کے زاویے بگڑ جاتے ہیں، جیسے ماذ اللہ ثم ماذ اللہ کوئی گالی دے دی ہو۔ ایسے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو لڑنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں آپ قرآن حدیث سنائیں وہ لڑنے لگیں گے، وہ الٹا آپ کو گالیاں بکنے لگیں گے۔ ایک بہن نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ جی ایک مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، جو ان کے خلاف بات جا رہی تھی شوہر کے، تو وہ بہن کہنے لگی میرے شوہر وہ انہی مفتی صاحب کو گالیاں بکنا شروع ہو گئے۔ یہ تو حالت ہے، اب یہ کسی کے بارے میں گواہی دیں، ان کی گواہی کا کیسے اعتبار ہوگا؟ تو ناراض ہونے کی بات نہیں، ناراض وہی ہوگا کہ جو بیچارہ مطلب اس کا باطن خراب ہوتا ہے، ورنہ حقیقتاً یہ اصول ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔